اس لیے یہاں جو بچے آتے ہیں پہلی دفعہ دوسری دفعہ تو ظاہرہ بچے بھول جاتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اور ان سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پہلے سے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سٹیج ہے تو یہاں ہی ان کی ہچکچاہٹ دور ہونی ہے، یہاں ہی ان کی یہ اغلاط جو ہیں وہ نکلنی ہیں، تو پھر وہ ادھر سے چمکیں گے پھر آگے چمک دیں گے۔ اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ بچہ بھول گیا ہے تو ظاہر بولتا ہے، شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے نہیں کہنا کہ ہمیں ہچکڑاہٹ کیسے دور ہوگی جب آپ آگے پڑھیں گے۔ پہلے بھی آپ کوشش کرتے رہیں اپنے طور پہ، کبھی اس کو سنائی کبھی اس کو سنائی، اس طرح اساتذہ کو سنائی، وہ سنا کے ادھر بھی کوشش کریں کہ غلطی کوئی نہ ہو، لیکن جب ادھر آ جاتی ہے تو صحیح بھی ادھر آ جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ سارا دور ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹریننگ ہوتی ہے نا، مشق ہوتی ہے، پہلے دن تو نہیں کہ وہ عرش پہ پہنچ جاتا، ٹائم لگتی ہیں، محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہیں، اور پہلے دن تو ابا جی بھی نہیں بنتے، ٹھیک ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے کہیں ابا جی بنتے ہیں، اور استاد صاحب بھی پہلے دن استاد نہیں بن جاتے، وہ بھی ایک پراسس سے گزرتی ہیں، محنتوں سے گزرتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس منصب انہیں فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے مذاق بھی نہیں کسی کا بنانا، مذاق بھی نہیں بنانا، اور یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو میں نے آئندہ نہیں کرنا، نہیں، کو آئندہ تو کرنا ہے، ہوگی نہیں، پھر ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کوشش جاری رکھتا ہے اس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، پھل دے دیتا ہے۔ تو یہ بزم علم و ادب ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ ہمارے اس جامع میں درس نظامی بھی پڑھائی جاتی ہے اور عالم دین کورس کرایا جاتا ہے، اس حوالے سے پھر ظاہر ہم علمی لنگر دیتے ہیں اور علمی دسترخوان بچھاتے ہیں، اور پھر اس میں وہ گفتگو ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں رائے نہ آگے رکھو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آگے رکھو، اپنی رائے پیچھے کرو، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ کو یہ جو بات کرتی ہے میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے ہے۔ کس کی؟ رب اور رب کے مصطفیٰ کے آگے خیال نہیں رکھتے بلکہ گردن رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ علامہ اقبال جیسی ہستی، یعنی علامہ اقبال فلسفی ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ کر گیا، اے فلسفیوں پیچھے ہٹو، تمہاری عقل کیا ہے؟ تمہاری عقل کیا کمینوں کی، جو اللہ کے حکم کے آگے عقل لڑا رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی شریعت کے آگے اپنی عقل لڑا رہے ہو، پیچھے کرو، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ جہاں آمنہ کے لال کی بات آ جائے عقل کو گرا دے، اللہ بلند کر دے گا۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، عقل قربان کن۔ اب یہ بچے پڑھتے ہیں ہمارے تو کن امر ہے کہ نہیں؟ صیغہ امر ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ کنی یا کنت دونوں سے بنا ہے، دال ہٹا دو اس سے بن جائے گا، ساکن کر دو، یا کنی سے یا ہٹا دو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ امر بن جائے گا۔ تو کیا کن، قربان کن، اب یہ دونوں ملاؤ تو قربان کنت اور قربان کن، یعنی قربان کر دے کس کو؟ اپنی عقل کو۔ کہاں؟ بپیش مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ نے اس طرح تیاری کرنی ہے، صرف رٹا نہیں لگانا کہ بس وہ ترجمہ لیا اور رٹا لگایا، یہ نہیں پتا پیش کسے کہتے ہیں، یہ پیش کی اضافت ہے مصطفیٰ لفظ کی طرف کہ نہیں، پھر یہ اضافت ہے تو کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، زیر دے کے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، پیش مصطفیٰ پڑھنا ہے، پیچھے پڑھنا ہے، کیوں پڑھ رہی ہیں، یہ با ہے تو کس لیے، ٹھیک ہے، قربان کن ہے تو یہ کیا ہے، اس میں مفعول کون سا بن رہا ہے، یعنی آپ کو تعلقات کبھی بتاؤ کس کا، پھر ہی کلام سمجھے گے نا، وگرنہ کیا ہوگا، رٹا کیا ہوگا، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، کیا پتا، جو لکھ دیا وہ پڑھ دیا، وہ نہیں کرنا، بلکہ صحیح پڑھنا ہے، اصولوں کے مطابق پڑھنا ہے، بات کرنی ہے تو اصول سے کرنی ہے، ترجمہ اصول سے، وضاحت اصول سے، ٹھیک ہے، گفتگو اصول سے، اصول کے تحت رہنا ہے، اسے نظام کہتے ہیں، اور یہی درس نظامی ہے۔ تو جو درس نظامی حاصل کر کے بھی اصول سے ہٹا ہو، اسے کون سا نظام سے درس ملا ہے، اس نے کون سا درس پڑھ لیا ہے، اسے آپ تمیز نہیں آئی، اس نے کسی کو کیا تمیز دینی ہے، اور 10 سال پڑھ کے کیا اس نے درس نظامی سے نظام لیا ہے، کون سا نظام اپنے اندر ڈالا ہے اس نے، کہ اتنا پڑھ کے بھی بدتمیز ہے تو اسے نظام اندر نہیں اس کا آیا تو دوسروں کو نظام کیا دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے،
لیکن جب اپنے اندر نظام اتارے گا نا اور اپنی زندگی پہ نظام مصطفیٰ کو جاری کرے گا نا، اگر نہ بھی کہے گا نا تو اس کے کردار سے لوگ جھک جائیں گے، اس کے کردار سے جھکیں گے۔ تو درس نظامی یہ کوئی لفظ کا نام نہیں ہے، یہ نظام کا نام ہے۔ کس کا ہے؟ کہ جس کو یہ نظام مل جائے اس میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں جانور بغیر نظام کے چلتا ہے اور آمنہ کے لال کا غلام رسول اللہ کے نظام پہ چلتا ہے۔ یہ نظام ہے، یہ درس نظامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظام میں ترتیب ہوتی ہے۔ نظام کیا ہوتا ہے؟ ترتیب ہوتی ہے۔ بے ترتیب کام نظام نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھتے آپ؟ انتظامیہ کدھر ہے جی؟ بولتے نہیں؟ انتظامیہ جو بھی ہو، مسجد کی انتظامیہ ہو، مدرسے کی انتظامیہ ہو، آج اللہ بچائے انتظامیہ سے بھی، جنہیں آپ انتظام نہیں آتا انہیں کسی کا کیا انتظام کرنا ہے؟ جن کی آپ تربیت ہونے والی ہے انہیں کیا پتا کس کو کہاں رکھنا ہے؟ وہ گدھے کو آگے کھڑا کریں گے مصلی پہ اور عالم کو پیچھے بٹھا دیں گے، وہ جاہل کو ممبر پہ بٹھائیں گے اور عالم کی وہ کتاب پکڑ کے وہ پڑھا ہوگا اور مفتی صاحب نیچے بیٹھے ہوں گے، اور جسے اردو سے ہی پڑھنی نہ ہو وہ ممبر پہ بٹھا کے چاہے جو مرضی امامہ پہ پہنا دو۔ یہ کیا ہے جی؟ نظام ہے۔ آج یہی تباہی ہوئی ہے، اس لیے رو رہے ہیں کہ نظام میں مصطفیٰ آ جائے۔ آپ تخت پہ دیکھو وہاں بھی نظام نہیں، تخت کے نیچے دیکھو وہاں بھی نظام نہیں، ہمارے گھروں میں دیکھو تو نظام نہیں۔ نظام نظر آتا؟ کہاں شریعت کا نظام ہے؟ بے ترتیبی ہے، نہ اہل کو اہل کو نااہل بنا دیا، گدھے کو گھوڑا اور گھوڑے کو گدھا بنا دیا، جو گدھے کی جگہ تھی وہ گھوڑے کو دے دی، جو گھوڑے کی جگہ تھی وہ گدھے کو دے دی۔ یہ نظام ہے؟ نظام ایک ترتیب کا نام ہے، ایک ترتیب ہے جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے۔ یوں چلو، بے ترتیبہ نہیں چلنا، ترتیب سے چلنا ہے، اور وہ رب نے دی ہے، وہ نظام رب نے دیا۔ اس لیے درس نظامی پڑھائی جاتی ہے۔ کیا؟ یہ نظام دیا جاتا ہے کہ اس نظام کے تحت آپ نے بھی رہنا ہے اور امت مصطفیٰ کو بھی یہ نظام دینا ہے۔ جو ہٹے ہوئے ہیں ان کو اس نظام میں لانا ہے، اس نظام میں، اور کوشش کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے تاکہ تخت پہ بھی یہ نظام آ جائے۔ تو جب نظام آتا ہے تو اخلاق آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ معیشت اچھی ہو جاتی ہے، اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، کردار اچھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں بیڑیے نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے ہوتے ہیں جب نظام آتا ہے۔ تو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ان النفس، تو آپ نے پڑھا ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ کیا ہے؟ مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، اسم کو نصب دیتا ہے اور معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مضمون جملہ میں پختگی پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک یہ رب کی تحقیق ہے۔ کس کی؟ کسی اور کی تحقیق ہو تو کو جی فلاں کی تحقیق ہے، فلاں کی تحقیق ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے فلاں پہ تو بول سکتے ہو، رب پہ بھی بول دو کہ رب کی تحقیق ہے۔ کس کی؟ ان النفس، تو اس لیے نصب آیا ان النفس، آگے اس کی خبر کھڑی ہے لامارۃ، نفس کے بارے میں فرمایا لامارہ۔ نفس کیا ہے؟ لامارہ، ضرور برائی کی دعوت دیتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے، بے شک نفس برائی کی دعوت دیتا ہے۔ لامارۃ بالسوء، یہ سو اس کی دعوت دیتا ہے، مگر الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرمائے، انہیں نہیں۔ انبیاء، پکیدہ ہستیاں، انہیں نفس برائی کی دعوت نہیں دیتا، ان پہ رب کا فضل ہے، ان پہ رب کا کرم ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا۔ ان ربی غفور الرحیم، اب غفور الرحیم دونوں خبریں آگے آئیں، اور اسم ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان۔ یہاں بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے فرمایا نفس کیا کرتا ہے؟ برائی کی دعوت ہے۔ الا، وہ مستثنا ہوگی، مستثنا سمجھ دیا نا؟ الا حرف استثناء ہے، سارے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ساروں کو ایک ہی تنازع میں تول دیا ہے، ایک ہی۔ تو جو میں آگے کر رہا تھا کہ جو خود بدتمیز ہے، اس کے بعد نظام ہی نہیں آیا، اس کو کیا پتا ترتیب کیا ہے؟ اس نے نبیوں کو بھی ایک تنازع میں تولنا ہے، اس نے ولیوں کو بھی ایک تنازع میں تولنا ہے، اس نے صحابہ کو بھی، اس نے کہا ہم جیسے، کیا کہنا ہے؟ ہم کہا تم جیسے پلید نفس میں پھنسے ہوئے وہ ہیں جنہیں کو رب نے اسے پاک رکھا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، وہ معصوم ہیں، وہ معصوم ہیں، یا پھر جو ان کے غلاموں میں ایسے ہیں جو محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ الا، سارے نہیں، جن نفس برائی کے دیتا ہے
سب کے نہیں، وہ بھی ہیں جن کو رب نے چن لیا ہے، جو رب کے منتخب ہیں، استثناء ہے ما رحم ربی، مگر وہ جن پہ رب کا رحم ہے، رب نے مہربانی فرمائی ہے، رب نے۔ تو نفس کا کام ہے برائی کی دعوت دینا، کس کی؟ یہ کیا کرتا ہے؟ برائی کی۔ مجھے بتاؤ، آپ کسی کو چھیڑ کے خوش ہوتے ہو؟ جب کسی کو چھیڑتے ہو خوش ہوتے ہو تو بتاؤ کس کی مان کے ہوتے ہو؟ اللہ کی مانی تھی، اللہ کے رسول کی مانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیطان و نفس کی مانی تھی نا، اس لیے خوش ہو رہے نا کسی کو تنگ کر کے، ماں کو تنگ کر کے، ابا جی کو تنگ کر کے، والدین کو تنگ کر کے، بھائیوں کو تنگ کر کے۔ بتاؤ کس کو خوش کرتے ہو؟ آپ بتاؤ کس کو خوش کیا؟ شیطان اور نفس، اس کی مانی نا، چونٹیاں چٹکیاں کاٹیں، نماز نہ پڑھی، جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا نہ پڑھی، جب چاہا اچھا عمل کر لیا، جب چاہا نہیں۔ بتاؤ کس کی مانتے ہو؟ خواہش کی، نفس کی، اور کس کی؟ شیطان کی۔ اس کا مطلب ہے آپ سارے جانتے ہو، آپ صرف جانتے نہیں مانتے بھی ہو کہ جو ہم کرتے ہیں ایسے کام وہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو تمیز ہے، آپ کو فرق کرنا آتا ہے۔ جب فرق کرنا آتا ہے گدھے اور انسان میں تو پھر گدھے کیوں بنتے ہو؟ عجیب بات نہیں ہے؟ ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ کام گدھے والا ہے، یہ کام کس والا ہے؟ گدھے والا ہے، پتہ بھی ہے، تو پھر دلتی کیوں مارتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر شرارتیں کیوں کرتا ہے؟ کیوں تنگ کرتا ہے؟ پھر انسانوں والے کام کرے نا۔ تو انسانوں والے کام کیا ہیں؟ وہ جو آمنہ کے لال نے بتائے ہیں، وہ جو کر کے دکھائے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، وہ کسی کی ٹانگیں نہیں کاٹتا، وہ حسد نہیں کرتا، وہ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کے جلتا نہیں ہے، وہ نمرود اور فرعون نہیں بنتا، وہ شیطان نہیں بنتا، یزید نہیں بنتا، وہ دنیا کا کتا نہیں بنتا، آمنہ کے لال کا غلام بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نفس کی باتیں ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جو نفس کی وضاحت کی ہے، کس کی؟ تو یہ اس لیے کہ آج لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، صوفی جو ہے نا وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ میں نے کہا وہ صوفی نہیں ہے، وہ کوفی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صوفی بغیرت نہیں ہوتا، تو جو ایسا کہتا ہے وہ خود بغیرت ہوتا ہے، جو صوفیہ پہ الزام لگاتا ہے۔ صوفیہ سے بڑا اللہ کا فرما بردار کو دکھاؤ مجھے، صوفیہ سے بڑا کو غیرت مند دکھاؤ کہ رب کی نافرمانی ہوتی ہو تو صوفی جو ہے نا بڑا خوش ہو کے بیٹھا ہو، کسی کو کچھ نہ کہے۔ تم نے کون سا دین پڑھا ہے اور صوفیہ پہ الزام لگاتے ہو؟ وہ یاد رکھو حدیث پاک کہ جب جبریل امین نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جاؤ جبریل اس بستی میں اور بستی کو پلٹا دو، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک وہاں تو ایک وہ بندہ ہے یہ 80 سال اس نے نیکی کی ہے اور آنکھ جھپکنے میں بھی گناہ نہیں کیا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے آنکھ مارنے میں، آنکھ پلٹنے میں، اتنا بھی اس نے گناہ نہیں کیا، تو اسے بھی فرمایا پہلے اس کو ہلاک کرو، اس کو الٹاؤ۔ اب بندہ حیران ہوگا، 80 سال گناہ کوئی نہیں اور آنکھ جھپکنے میں بھی نہیں، اور اسے کیوں الٹانے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے میری خلاف ورزی ہوتی رہی، میرے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہوتی رہی، نافرمانیاں کرتے رہے، شیطان کی مانتے رہے۔ روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے تو ماتھے میں بل بھی نہیں آیا کہ خدا کو ناراض کر رہی ہیں اور اللہ عز و جل کے خلاف چل رہی ہیں۔ ایسوں کی عبادت ہمیں نہیں چاہیے، پہلے اس کو ہلاک کرو پھر اس بستی کو ہلاک کرنا۔ یہ کون سے صوفیہ آ گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اور یہ عوام گڑے میں کھیر رہی ہو، اور یہ صوفی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے، انہیں تو کچھ بھی اچھا لگتا، وہ میں تیرے جیسے آج کل اینٹ اٹھائے صوفی نظر آتے ہیں، وہ صوفی ہوں گے۔ ہمارے صوفی وہ ہیں جو سب سے بڑے غیرت مند ہیں اور اللہ نے ان کو غیرت عطا فرمائی ہے۔ وہ تو جوتا اتر کے کوئی مسجد میں آ جائے انہیں وہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، کہاں واجب کہاں فرض، وہ تو سنت کے اتنے پابند ہوتے ہیں۔ تو اب شیخ فرید الدین عطار کون نہیں جانتے کتنے بڑے صوفی ہیں، اور ان کا پند نامہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نصیحت نامہ۔ اب سنو نفس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں در بیان دریافت نے حقیقت نفس امارہ،
جو برائی کی دعوت دیتا ہے اس نفس کی حقیقت کے بیان میں کہ میں تمہیں بتاؤں نفس کی حقیقت کیا ہے. کون کہتے ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار. کس کی حقیقت بیان کرتی ہیں؟ نفس کی. ذرا سنو نفس کی حقیقت اور پھر مجھ سمیت غور کرو ہم کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں, کس کے حکم پہ چل رہے ہیں اور کس کے وسوسے پہ عمل کر رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں چون شتر مرغے شناس این نفس را نیک کشد بار و نا پرد بر ہوا گر بپور گویت اشترم ور نہیں بارش بگویت طائرم. کہاں یہ نفس جو ہے اس کو پرندے کی طرح پہچان. کس کی طرح؟ یوں سمجھ کہ یہ نفس جو تیرا ہے یہ پرندہ ہے, مرغ ہے. کیا ہے؟ نہ بوجھ اٹھاتا ہے نہ ہی ہوا پہ اڑتا ہے, نہ ہی. نہیں سمجھے؟ کہا یہ اس مرغ کی طرح ہے, اس کو پہچان کہ جو نہ ہوا پہ اڑے نہ بوجھ اٹھائے. کون سا پرندہ؟ پرندہ نہیں, شتر مرغ. کیا؟ اس نفس کو شتر مرغ کی طرح پہچان. کس کی طرح پہچان؟ تو جی شتر مرغ دیکھے کنا بچے دیکھے آج چکو ہیں ذرا. ایسا مطلب ایسے بچے بھی ہیں جو موبائل کم دیکھتے ہیں, اس لیے انہیں شتر مرغ کا نہیں پتا کتنا بڑا ہوتا ہے. بولو نا, کتنا بڑا ہوتا ہے وہ, کتنا اونچا ہوتا ہے وہ. پر بھی دیکھیں اس کے, پر بھی دیکھیں ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے اونٹ ہے. کیا ہے؟ اونچا ہی بڑا ہوتا ہے وہ شتر مرغ. اور انڈے دیتا ہے وہ, بچے تو نہیں دیتا. کیا دیتا ہے؟ تو اگر وہ ہو جانور تو کیا دے؟ اونٹ ہو تو انڈے دے نا, تو اونٹ بھی نہیں. اونٹ ہو تو بچے دے. تو مرغ ہو پرندہ ہو تو کیا دیتا ہے؟ انڈے دیتا ہے نا. لیکن وہ دیکھو پر بھی اتنے بڑے ہیں اس کے, اونٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن دیتا انڈے ہیں. دیتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس نفس کو تو نے پہچاننا ہے نا, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس نفس کو دیکھ لو اور شتر مرغ کو دیکھ لو. کس کو؟ اڑتا بھی نہیں ہے, اڑتا نہیں ہے اور بوجھ بھی نہیں اٹھاتا, بوجھ بھی کم نہیں کرنا. نہیں سمجھ آئی؟ کیا کم نہیں کرنا. کہا بس یہ شتر مرغ اور یہ نفس دونوں ہی برابر ہے, دونوں ہی اڈرام, دونوں ہی ہر پٹھا کام کرنا ہے, ہر چنگا کوئی نہیں کرنا. چنگا کدی اتھے انگلی دے کدی اتھے انگلی دے. ٹھیک ہے؟ تا کے رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کبھی اولیاء پہ بول, کبھی نبیوں پہ بول, کبھی ولیوں پہ کمنٹ دینے ہیں نیچے کمنٹ, جیسے مفتی بیٹھا ہوا ہے ہر ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے, نیچے کمنٹ نیچے کمنٹ. کہا غور کر, تجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے, تیرا بھی ایک دن ہو کمنٹ کہ مر گیا ہے, اس حال میں مرا کہ بونگتا رہا ہے, نفس نے آوارہ کر دیا ہے. کتنی دیر؟ کہا پہچان اس کو, نفس کو, یہ شتر مرغ کی طرح ہے, شتر مرغ کی طرح ہے. نہ اڑتا ہے وہ شتر مرغ, نہ بوجھ اٹھاتا ہے. کہا اگر بپور گویش, اگر تو کہے نا شتر مرغ کو اوڑ, کیا کہیں؟ اوڑ, تو کہتا ہے اشترم, میں تو اونٹ ہوں. میں کون ہوں؟ ذرا سنو, یہ شیخ فرید الدین عطار ہیں. آپ کہندے نے شتر مرغ نو کہو نا اوڑ, تو کی کہندا ہے؟ میں اونٹ ہوں. اچھا, ور نہیں بارش, اگر تو اس پہ بوجھ رکھے, اگر تو وہ دیتے بوجھ رکھے تو انہوں کہے کہ اٹھا. کیا اٹھا؟ تو کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں. کیا ہوں؟ کم نہیں کرنا. کیا؟ جب اسے کہو کہ اڑ تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں, تو اونٹ تو اڑتے ہی نہیں. تو جب اسے کہے نا بوجھ اٹھا تو کہتا ہے میں پرندہ ہوں, تو پرندے بوجھ نہیں اٹھاتے. پرندے مطلب کیا ہے؟ کام نہیں کرنا. کہا یہ نفس ایسا ہے, اسے کہو نا سچ بول, نا موت پڑ جائے گی. اسے کو قرآن پڑھ, مر جائے گا. اسے کہے گا ان میں دین سیکھ, مر جائے گا. اور ساری رات نہ سن, ٹھر جائے گا. پر ٹھیک ہے, دین سے دور ہی رہنا ہے, علم نہیں سیکھنا, نماز نہیں پڑھنی وہ. لیکن جب کہو گے نا ان میں دین سیکھ, مر جائے گا. پھر کوئی بہانے, کیا ٹائم کوئی نہیں ہوتا, مصروفیت بڑی ہے, 6 بچے نے, 8 بچے نے, پھر مہنگائی بڑی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کرنا نہیں. کیا؟ کہا یہ نفس ہے. پہچان کہ بوجھ لا دو گے
کہے گا میں تو پرندہ ہوں، پرندے بوجھ نہیں اٹھاتے، اڑتے ہیں۔ تو جب کہو گے نا اڑ، تو کیا کہے گا؟ میں تو اونٹ ہوں، اونٹ اڑتے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کام نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنی، فرما برداری نہیں کرنی۔ کہا بس اسی طرح اس کو سنو، آپ کہتے ہیں چوں گیا ہے زہر رنگش دلکش اور لیگ تعمش تلخ بویش نخوشست، اگر بطاعت خانش سستی کند لیکن در معصیت چستی کند، نفس را آن بے کے در زندہ کنی ہرچے فرمایت خلاف آن کنی، کام نفس بد بر ابردن خطاست، نہ آن کے دشمن از پروردن خطاست۔ آپ فرماتے ہیں جیسے زہریلی گیس ہے، زہریلی گھاس ہے، جیسے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، ایسے ہے یہ نفس۔ جیسے اب دوسری تشبیہ، ایسا ہے نفس جیسے زہریلی گھاس ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، دلکش ہے، دل کو لے جاتی ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ آج ایک دا دل لے کے گئی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ٹیپ ٹاپ تو تسی مرنے ہیں، ٹک ٹاک دیکھو کیسی سرخی پوڈا لگائے دینے، پہچانے نہیں جاندے، یہ بھی جناب ہیں، یہ بھی جناب ہیں، لیکن ٹک ٹاپ پہ نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے انداز سے وہ سرخی پوڈا لگاتے ہیں، پھر تصویر بھی بدل جاتی ہے، پہلے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہو جاتے ہیں، پہلے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں بعد میں کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا پالشیں کی ہوتی ہیں، کیسے سور کے آئے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے، دلکش ہے۔ یہ دلکش نظارے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گے اس پہ مسلمانوں کے گزارے۔ سمجھ آ گئی؟ جس دلکش گزاروں پہ جانے دے رہے ہو نا، تو یہ خوبصورت گھاس کی طرح ہے، وہ زہر والی گھاس جس کا زہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور اس کی بو اچھی نہیں ہے، اس کی بو، گھاس خوبصورت ہے، گھاس خوبصورت ہے لیکن زہریلی ہے، اندر زہر ہے، اندر دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، جب بندہ کھاتا ہے تو کڑوی ہے، جیسے کڑوی ہے۔ اگر طاعت میں اس کو بلائے، نفس کو کہے طاعت کر، اللہ کی فرما برداری کر، تو سستی کرتا ہے۔ اسے کہنا نماز پڑھ تو سستی کرتا ہے، اسے کہنا 2 روٹیاں تو چستی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نماز ٹائم بھی بریانی کے ڈبے کا آرڈر آ جائے، نماز بھول جاتی ہے، ڈبہ کیا مسجد بھول جاتی ہے، پھر کیا؟ جب وہ تقسیم کرنے پہ آتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسے بولتے ہیں، نہ انہیں اللہ کے گھر کا ادب رہتا ہے نہ کسی کا ادب رہتا ہے، ایک ڈبے کے لیے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اطاعت میں سستی کرتا ہے اور نافرمانی میں چستی کرتا ہے، نافرمانی میں سستی میں کیا، نافرمانی میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ نماز میں سستی، ٹھیک ہے، سچ بولنے میں سستی، ماں کا ادب کرنے میں سستی، تو چھیڑنے میں چستی، چھیڑنے میں کیا ہے؟ چلاکی کرتا ہے، تیزی سے نافرمانی کرتا ہے، ایسے دل دکھانا سیکنڈ میں، کیا؟ اور دل راضی کرنا سال گزر جاتی، نہ وہ نہیں سیکھا، ابھی کومنٹ دے گا، ابھی سٹیٹس لگائے گا، ابھی عزت پہ حملے کرے گا، ایسے نافرمانی ایسے بڑی تیزی سے کرتا ہے، اور فرما برداری میں سستی کرتا ہے۔ فرما برداری میں میں اس نفس کو قید خانے میں رکھ، اس نفس کو قید خانے میں رکھ، جو کہے اس کے خلاف کر، جو کہے، اگر کہے جھوٹ بولنا کہ تیری نہیں مننی، نماز نہیں پڑھنی کو تیری نہیں مننی، کیونکہ تو میرا دشمن ہے، تو جو دشمن کی مانتا ہے وہ نالائق ہوتا ہے، جو محبوب کی مانتا ہے وہ لائق ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہا اس کی نہیں مانی، اس کو قید میں رکھ، اگر تو نے اس کو مان لی نا تو خطا پہ ہے، تو کس پہ ہے؟ ہاں، کیوں؟ کہتے کیونکہ دشمن کو پالنا برا ہے۔ دشمن کو پالنا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تسی جنہیں بھی آتے حاضر ہو تو ہر جگہ ایڈا بھی ہوئے گا جو اپنے دشمن کو ٹکر پائے، دشمن بہادر کرے اور قوی کرے؟ بتاؤ، آپ میں سے کوئی اتنا بھی عقل مند، چھوٹے بچے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں سے کوئی اتنا عقل مند ہے مجھے بتاؤ جو آپ کا دشمن ہو، آپ کا دشمن ہو تو آپ اس کو مضبوط کرو اور آپ اس کو قوی کرو۔ کوئی عقل مند ہے کہ اپنے دشمن کو پالے گا، اسے بتا اس نے مجھے مارنا ہے، وہ تو چاہے گا میرا دشمن کمزور رہے تاکہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھے ایسا ہی ہے نا کہ یہ جب بھی قوی ہوا مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تو یہ تو کہتے ہیں دشمن کمزور بھی ہو تو اسے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن
شاید باتیں سن لو آپ، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اولیاء کی باتیں ہیں جن کے خلاصے بیان کر رہے ہیں۔ دشمن کو تو کمزور سمجھنی نہیں چاہیے، وہ تو بیوقوفی ہے کہ جو دشمن کو کمزور، اگرچہ دشمن کمزور ہے پھر بھی کمزور نہ سمجھے، کیونکہ اس نے دشمنی لینی ہے اس نے، لیکن وہ کتنا عقل مند ہے کہ جو اپنے دشمن کو پالے اپنے اور اسے مضبوط کرے تاکہ اسے نقصان پہنچائے۔ آپ میں سے کوئی ایسا عقل مند ہے کہ اپنے دشمن کو پالتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے؟ کوئی بتاؤ، کوئی نہیں نا ایسا۔ تو شیخ سعدی اور شیخ فرماتے ہیں یہ تو نفس تیرا دشمن ہے، اور رب بھی فرماتا ہے نفس تو تیرا دشمن ہے۔ نفس تو کتنے عقل مند ہو، انہوں کھلاندے ہو رجاندے ہو، انہوں اڈا موٹا کر دے ہو کہ تواڈے اوتے چڑھ جاندا ہے، پھر تسی کسی نے بخش دے ہی نہیں۔ ظاہر ہے اب دشمن ہے، اس نے تجھے نچانا ہے، پھر جب وہ ناچتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے اسے کوئی نچا رہا ہے۔ تو کسی صوفی سے پوچھو تو وہ کہیں گے نفس نے اس کو گدھا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اسے نچا رہا ہے، اور جس نے نفس کو گدھا بنایا ہوا ہے وہ نفس پہ بیٹھ کے نفس کو سیدھا لے کے جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی خود سواری بنے ہوئے ہیں اور کوئی خود سوار بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے نفس کو اوپر سوار کیا ہے اور کسی نے نفس کے اوپر سواری کی ہے، نفس کے اوپر فرق ہے دونوں میں۔ ایک وہ ہے جس پہ گدھا سوار ہو، ایک وہ ہے جو گدھے پہ سوار ہو۔ فرق ہے کہ نہیں؟ تو جو گدھے کے سوار ہوگا لگام دے کے لے کے جائے گا نا، تو جس کے اوپر ہی گدھا ہے پھر زمانہ دیکھے گا، زمانہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہا نفس کو پالنا کیا ہے؟ خطا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ نفس دشمن ہے، اور دشمن کو پالنا کیا ہے؟ تو دشمن کیسے پلتا ہے؟ اس کی مانی جاؤ، نافرمانی رب کی کرتی جاؤ، یہ پلتا جائے گا۔ یہ کہا اس کا ایک طریقہ بھی ہے، وہ کیا؟ فرمایا اس کا علاج بھی بتا دوں، جو اور عطش ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا علاج ہوتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ بھوک اور پیاس سے۔ اے نا تسی ادھر سن کے کر سامنے کیا ہے؟ بھوک اور پیاس سے تے علاج ہو جاتا ہے نفس دا، تے تسی صبح تے لے کے شام تو کھاؤ کوئی نہ، تو ہسپتال پہنچے ہو تو نہ میرا لگ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے لیے بھی حکیم چاہیے، اس کے لیے بھی روزانہ 2 روٹیاں، صبح 2، دوپہری 2، راتی 2، 6 ہو گئیاں۔ جو کھاتا ہو 6، وہ ایک سے دم ہی 6 ہی چھوڑ دے تو پھر انہیں تیلے ہی بننا ہے۔ کیا بننا اس نے؟ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بھوک اور پیاس سے نفس کا علاج کرتے ہیں، نفس کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ حضور کی اطاعت کا نور پیدا ہوتا ہے تو بندہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے 2-3 دن جانا روٹیاں رکھیاں، اگلے دن ہسپتال پہنچا تھا، پوچھا فلاں مدرسے گھر سامنے دسیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا دسیا ہی، یہ کوئی انہوں کو بیٹھ کے پوچھنا ہے کہ طریقہ کی، یہ طریقہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے بھی آپ کو معالج چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پھر معالج کہے گا کتنی کھاتے ہو؟ کہا صبح 2 کھاتے ہیں۔ اچھا ایک نوالا چھوڑنا۔ کیا چھوڑنا؟ کتنا پانی پیتے ہو؟ 2 لیٹر۔ اچھا ایک گھٹ چھڑ دینا، ایک دوسرے دن بھی ایک گھٹ۔ ان کو محسوس تو نہیں ہویا، کوئی کمی تو نہیں آئی؟ نہیں۔ اچھا انہیں ایک اور گھٹ چھڑ دو، ایک اور نوالا چھڑو، ایک وقت آئے گا 1 روٹی پہ آ جائے گا۔ کس پہ؟ تو جو فوراً کرتا ہے تو پھر فوراً جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں شیخ کہ بھوک اور پیاس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہاں تاکہ یہ اللہ کی اطاعت میں فرما بردار ہو جائے۔ روزہ رکھایا جاتا ہے، پورے مہینے کا روزہ پورے، تو یہ کمزور ہوتا ہے اور روحانیت بڑھتی ہے، پھر اللہ کی اطاعت کا نور آتا ہے، بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ساری ٹائم یہ نہ کھا لیا جاتا ہے کہ پھر شام تک بھوک لگتی نہیں، نفس سمجھتی موٹے دا موٹا رہتا ہے، پھر رات نو سی سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، اور ساری تک بھوک لگتی نہیں۔ نفس ساڈا پہلے دن جس طرح اس آخری دن بھی انجی رہتا ہے، تو پھر ہم نافرمانی رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ یعنی روزے کی جو حقیقت تھی وہ بھی گئی ہماری، وہ بھی۔ تقوی آیا کیسے؟ جب اس کو ہم نے کمزور کیے ہی نہیں دشمن کو، دشمن دی اینی حفاظت کرنے اسی کہ اسی انہوں 12 گھنٹے 8 گھنٹے بھوکا رکھ کے بھی بھوکا کی رکھنا ہے، پہلے ہی نہ کرا جانے ہیں کہ 12 گھنٹے تک بھوک لگتی ہی نہیں سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں بھوک اور پیاس سے اس کا علاج کرنا ہے۔ چلو آگے جو بات کرنے لگا یہ سنیں۔ آپ کہتے ہیں شتر مورک کی طرح، کس کی؟ اونٹ کی طرح اس کو راستے میں لا، اونٹ کی طرح، اور اس نفس کو اونٹ کی طرح راستے میں لا، جیسے انہوں نکیل پانا ہے، پاندے ہو کہ نہیں نکیل؟ تسی تے نہیں جڑے پاندے نے نکیل اونٹاں نو، تو اونٹ نو نکیل پا کے راستے چ لاندے نے، تو اتنے کی رکھتے نہیں وہ اوپر بوجھ، اس کے اوپر کہا اینو ایتھے نہیں رکھنا، انہیں تے تینوں جہنم چ کھڑنا ہے، لہذا ایتی نہیں مننی، اینو دے لگام شریعت دی۔ کس کی؟
اسے لگام دے، علم دین سیکھ، اور سیکھ کر خدا تعالیٰ کے دروازے پر طاعت کا بوجھ لاتے ہوئے کھینچ کے لا، حالی نہ بلکہ اس کے اوپر طاعت کا بوجھ ہو، پھر خدا کی بارگاہ تک پہنچے، پھر پہنچے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بوجھ جان سے اٹھا۔ کس سے؟ جان سے، اونٹ کی طرح نہیں کہ زبردستی کہ انہیں نہیں کھڑنا ہے، وہ جانور ہے، اسے کھینچنا ہے۔ کہا نفس کو کھینچ، لیکن تیرے اندر رب کی رضا کا نور ہو کہ میرا رب ہے، اسی کا حق ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں، وہ معبود بر حق ہے، اس لیے دل و جان سے اللہ کی اطاعت کا بوجھ اٹھا۔ یہ جو آج آپ بوجھ اٹھا رہی ہیں، آپ دین سیکھ رہی ہیں، آپ قرآن کا علم سیکھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، یہ مجبور ہو کے نہ سیکھیں، نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرو کہ ہم نے خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے سیکھنا اور بوجھ اٹھانا ہے۔ کہا دل و جان سے رب کی اطاعت کا بوجھ اٹھا، دل و جان سے رب کی اطاعت کا بوجھ اٹھا، کتے کی طرح۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کتے کی طرح زبان کھینچنے والا نہ ہو۔ کیا؟ کتے کی طرح، ورنہ ہم چو سک زبان باید کشید۔ اگر تو خدا کی اطاعت کا بوجھ دل و جان سے نہیں اٹھائے گا، پھر تجھے کتے کی طرح زبان کھینچنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی کتے کی طرح ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ کس کی طرح؟ ورنہ کتے کی طرح ذلت کی زندگی گزارے گا۔ کتے کو ٹھوٹ بڑھنا، ادھر ٹھوٹ پڑتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں اس کے۔ کہ اگر تو نے اللہ کی اطاعت کا بوجھ آپ دل و جان سے نہ اٹھایا اور نفس کی مان لی، پھر جیسے کتا ذلیل ہوتا ہے اور ذلیل ہو کے زندگی گزارتا ہے، یوں ہی تم بھی ذلیل ہو کے زندگی گزارو گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار، ٹھیک ہے، صوفیوں کے بھی سردار۔ اور کبھی موقع ملا پھر بتائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جو خدا کی اطاعت کے بوجھ سے گردن کھینچ لیتا ہے، جو خدا کی اطاعت کے بوجھ سے گردن یعنی نافرمانی کرتا ہے، ڈیروں خدا کی لعنتیں اس پہ پڑتی ہیں۔ کہتے ہیں صوفی بڑے نرم ہوتی ہیں، کہتے ہیں باشد از نفری برو امبارہا، جو خدا کی اطاعت سے گردن پھیرتا ہے اس پر اللہ کی ڈیروں لعنتیں پڑتی ہیں۔ کتنی؟ امبار، ڈیروں لعنتیں پڑتی ہیں۔ پھر آگے جو آپ نے بات کی ذرا سنو، کیسی کیسی آپ نے باتیں کی۔ کیا ہر کے بارش را تحمل می کند، ور جہاں جانش تجمل می کند۔ فرمایا جو اطاعت کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، جہاں میں کیا؟ جہاں میں اس کی جان خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ اپنی جان کو چمکا لیتا ہے، وہ اپنی جان کو چمکا لیتا ہے۔ پھر آگے دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے اندر طاعتش، ہر کے اندر طاعتش کسنا بود، کسنا بود حاسدش گمراہی و خزنا بود۔ فرمایا جو اللہ کی طاعت میں سستی کرتا ہے، ادھر یہ بھی نہیں جو چھوڑتا ہے، ایک ہے چھوڑنا، ایک ہے سستی کرنا۔ جو اللہ کی اطاعت میں سستی کرنے والا ہے اور سستی کرتا ہے، شیخ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ وہ گمراہ ہوتا ہے اور رسوا ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ خدا کی اطاعت میں جو سستی کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ صوفیہ کا پیغام ہے، جو سستی کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ جو اطاعت کرتا ہی نہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ جو سستی کرتا ہے اس کا نتیجہ گمراہی، اس کا نتیجہ خزنہ ہے۔ اور آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جنبش کن اے پسر غافل مباش، چوں بلا گفتی بطن تم بل مباش۔ کہا بیٹے، آپ فرماتے ہیں اے بیٹے کیا کر؟ اوے حرکت کر، کیا کر؟ متحرک ہو جا، حرکت کر، غافل نہ رہ، اللہ کی اطاعت کر، اللہ سے غافل نہ ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب تو نے بلا کہا تو سستی کیوں کرتا ہے؟ بلا نہیں کہا تھا، کہ جب اللہ نے تم سے پوچھا تو وعدہ کیا تم نے، ہاں مالی تو ہی ساڑھا رب ہے، تو ہی تو رب سے وعدہ کر کے جو تو نافرمانی کرتی ہو۔ کہو حرکت کر بیٹے، غافل نہ ہو۔ جب تو نے بلا کہا ہے تو پھر سستی کیوں کرتا ہے؟ پھر جب تم نے رب کو مان لیا پھر اس کی مان، پھر اس کی مان، اور اپنے کان کو صحیح طرح تان، ٹھیک ہے؟ جس کو ماننا ہے اس کی مان، جس کو ماننا ہے۔ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب آخری بات قریب کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وقت طاعت تیز رو چون باد باش، وز ہما کار جہاں آزاد باش۔ پتہ آپ کیا کہتے ہیں؟
वक्त ताअत, फरमा बरदारी के वक्त, किसके? अल्लाह की इताअत के वक्त ऐसे तेज चलने वाला हो, ऐसे जैसे हवा है, जैसे हवा की नहीं कि तेज चलती है, कितनी रफ्तार है हवा की। आप कहते हो अल्लाह की इताअत में सुस्ती बड़ी दूर की बात है, तुझ में इतनी चुस्ती हो, हवा जैसे तेज रफ्तार से पहुंचती है, तो खुदा की इताअत में इतनी तेज हो जा। क्या? तो जो नहीं मानता उसे हम कहेंगे सूफी, हम कहते तेज, तू ना बन मेज, तेरे होते चीज़ा सजान तो तू गुड्डी बटोला बन जाए। नहीं, मेज नहीं बनना, तेज बनना है। खुदा की इताअत में रफ्तार हो तेरी, गुनाह में पीछे और नेकियों में आगे आगे, नेकियों में आगे। देखें, कहते हैं राह पुर खौफस्त व दुज़दा दर कमी, राह बरे बरतानुमानी बर जमी। आप फरमाते हैं राह बड़ा खौफनाक है, राह ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है, और चोर गांठ में लगे हुए हैं। चोर किस में है? नफ्स भी चोर, शैतान भी चोर, और उसके यार पता नहीं कितने हैं, और पाको हिंद में भी है इनका शोर, उधर भी चोर उधर भी चोर। बाहर निकलो चोर, कोई उधर ईमान लूटने वाला है, कोई उधर अखलाक लूटने वाला है, कोई उधर आमाल लूटने वाला है, कोई अदब लूटने वाला है। कहा रास्ता बड़ा खतरनाक है, खौफनाक है, और चोर भी गांठ में है, फिर भी सुस्ती करेगा। कहा को राहबर भी ले ले, क्या? ताकि तुझे इन चोरों से बचा के आगे ले जाए, तुम्हें इन चोरों से। इसी पे मैं आला हज़रत का शेर भी पढ़ देता हूँ। शाह साहब क्या कहते हैं? और गात में है चोर, रास्ता है खतरनाक, तो कल्ला ना जा, कोई राहबर भी ना रख कोई, ताकि तुम्हें बचा के रखे, तुम्हें राह दिखाए। और ये चोर है, बेअदब है, ये बातों की बंडलियाँ सजा के तुम्हें बता रहा है चोर है, ये भी चोर है। और ज़माने में उलमा ने बताया इसका शोर है, ठीक है, तो ये चोर है। तो राहबर हो तो पता चलेगा ना, तुम्हें राहबर के साथ जाना चाहिए। और आला हज़रत मरतबा फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, देखो आला हज़रत और शैफ़ुद्दीन अत्तार, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ? इसकी नहीं माननी, जिसने पैदा किया उसकी माननी है, उसके यार की माननी है। तो जो अल्लाह उसके रसूल की मानता है, फिर ज़माना उसकी मानता है। और जो इसकी मानता है उसे घर वाले भी नहीं मानते, उसे जूते पड़ते हैं, वो ज़लील हो जाता है, वो रसवा हो जाता है। तो जो मैंने बात की नफ्स की, कि नफ्स की नहीं माननी, किसकी? जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर नफ्स की नहीं माननी अल्लाह के आगे। और इसने मानना नहीं, इसने तो दूसरी यदि माननी ही नहीं समझ आई, इसने मानना नहीं तो दूसरी मैंने कहा नहीं मानना को, असी भी नहीं मानना, असी भी पक्की है, असी भी, क्योंकि अल्लाह के बंदे तेरे तो है ही नहीं, तू तो दुश्मन है, तू नहीं मानता तो ना मन। बच्चे की मान के कहाँ जाएगा? बताओ, बच्चे की मान के कहाँ जाएगा? अब्बा जी बच्चे नहीं मानेंगे, अम्मा जी भी बच्चे नहीं मानेंगे, जिधर बच्चा जी कहेंगे उधर ही अम्मा जी जाएंगे, उधर ही अब्बा जी जाएंगे, उस्ताद जी भी उधर ही जाएंगे जिधर बच्चे कहेंगे। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो अल्लाह करे बच्चे ही रहें, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता कि करना क्या है। इस नफ्स ने तो तुम्हें जन्नम की तरफ लेके जाना है, और इन बच्चों को पता नहीं, लाइल्मी की वजह से ये भी जन्नत की तरफ ले जाते हैं। बच्चों की नहीं मानते, खालिक कायनात की मानते हैं। नफ्स बच्चे की तरह है, इसे बच्चा समझ के इग्नोर कर दो, खालिक कायनात के आगे गर्दन झुका दो, अल्लाह पाक वो इज्जत देगा, ज़माना बीत जाएगा फिर भी तेरा नाम रहेगा। इसलिए मैंने मुख्तसर से वक्त में नफ्स के हवाले से ये बात की है कि नफ्स और शैतान दोनों यार हैं, दोनों ये दोनों साढ़े दुश्मन ने, दोनों असी इन्हां दी नहीं मननी, असी खालिक कायनात दी मननी है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ के अमल की तौफीक अता फरमाए।